سیرت کمیٹی کے رہنما مرکزی حضرت مولانا حفیظ الرحمان طاہر صاحب آپ سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنی محبتیں پیش کریں. نعرہ تکبیر، زور نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام، عظمت صحابہ کرام، نسبت اہل بیت پاک. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله تعالى معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبني فاقتلوا ومن سب أحدا من أصحابي فاجلدوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. انتہائی قابل قدر حضرات علماء کرام، پیران اعظام، بالخصوص حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت عارف باللہ حضرت مفتی محمد عارف الحسینی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، آج اس عظیم الشان کانفرنس میں کہ جو کاتب بھی امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا حضرت امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس نام سے معنون ہے، آپ کے سامنے حضرت اقدس کی شفقت ان کے حکم پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ وقت انتہائی مختصر اور کم ہے. میں بالکل چند منٹوں میں عنوان کی مناسبت پر ایک دو باتیں ذکر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. عنوان پر گفتگو کرنے سے قبل امت مسلمہ کے اس عظیم اتحاد کو عملی شکل اور جامہ پہنانے پر میں حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی اس عظیم کاوش کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے. اس کو جتنا بھی سراہا جائے اور اس کی تعریف کی جائے وہ انتہائی کم ہے. اور اسی موقع پر میں حضرت پیر صاحب کو اس بات کی یقین دہانی بھی کراتا ہوں کہ ایسے مقدس عنوانات پر، چاہے شان آل بیت رسول ہو، شان عظمت مصطفیٰ ہو، شان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہو، یہ جتنے مقدس عنوانات ہیں، آپ ہمیں جب بھی جہاں بھی حکم کریں گے آپ کے ایک ادنا رضاکار، نوکر اور خادم کی حیثیت سے انشاءاللہ ہمیں آپ میدان کارزار میں پائیں گے. اب بات کرتے ہیں اس شخصیت کی کہ جس کے مقدس نام پر آج کی اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اللہ کے فضل و کرم سے میری زندگی کے 28 برس گزر چکے ہیں. اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس مقدس شخصیت پر میں لکھتا رہا، اس مقدس شخصیت کو بیان کرتا رہا، اس مقدس شخصیت کا دفاع کرتا رہا. حضرت قاضی طاہر علی الہاشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1994 سے لے کر ان کی وفات تک اور آج کے دن تک یہ تقریباً 28 سال کا عرصہ بنتا ہے. ان کی جتنی کتابیں ہیں ان میں سے اکثر کتابیں میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں، اور میری ہاتھوں کی کتابوں شدہ کتابیں آج مارکیٹ میں موجود ہیں. یہ مجھے شرف حاصل ہوا کہ اس مقدس شخصیت کے لیے ہزاروں صفحات اس کے دفاع میں میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھے ہیں. یہ ادنا سا کارنامہ اللہ نے فقیر بندے سے لے لیا. تو اس لیے ان پر جب بات کی جائے تو اس کے لیے وقت تو بہت زیادہ درکار ہے،
لیکن اختصار کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے چند باتیں کہوں گا۔ کون معاویہ ہے جو پیغمبر کا ہم زلف ہے؟ کون معاویہ ہے جو پیغمبر کا برادر نسبتی ہے؟ کون معاویہ ہے جسے صرف ایک بار نہیں زندگی میں بار بار پیغمبر نے دعائی فرمائی ہیں؟ اور ایک بات اور بھی کہہ دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے جب ہاتھ اٹھائے، بتاؤ ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں؟ دعا کے لیے میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں، بتاؤ کتنی انگلیاں ہیں؟ 10 انگلیاں اٹھ گئی۔ اور کس نے اٹھائی؟ میرے پیغمبر نے۔ کون پیغمبر ہے؟ اپنے حجرہ سے نکل کر، سیدہ عائشہ کے حجرہ سے نکل کر، جب وہ پیغمبر مصلی پہ تشریف لائیں، جدھر جدھر پیغمبر کے مقدس قدم پڑتے ہیں، رب اس جگہ کو جنت بنا دے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ کون مقدس پیغمبر قبرستان کے کنارے پہ جا کے کھڑے ہوئے دعا کر رہے ہیں؟ آپ بھی جاتے ہیں قبرستان میں بھی جاتا ہوں قبرستان میں دعا کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں، ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ میرا بھائی فوت ہوا، یا اللہ میرا بیٹا فوت ہوا، میرے والدین دنیا سے چلے گئے، بزرگ چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کو جنت میں پہنچا دے۔ یہی دعا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی دعا فرمائی ہوگی، یا اللہ ان مدفون میرے صحابہ کو، ان آل بیت کو جنت عطا فرما۔ رب نے فرمایا میرے پیغمبر تیری عظمت کے کیا کہنے، انہیں جنت عطا کروں یا جنت کو اٹھا کے مدینے میں رکھ دوں؟ کیا کہتے ہو اس قبرستان کو؟ اس قبرستان کو کیا کہتے ہو؟ وہ جنت البقیع ہے، جدھر قدم لگے وہ جنت ہے، جدھر کھڑے ہو کے دعا کی وہ جنت ہے۔ اب یہی پیغمبر ہے، یہ میرا عنوان نہیں، ورنہ عظمت مصطفیٰ پہ میں آؤں گا انشاءاللہ۔ میں جب ایک بار آ جاؤں پھر میں آیا کرتا ہوں، میں آپ کا نوکر اور خادم ہوں، میں آؤں گا، میں آتا رہوں گا، بات ہوتی رہے گی، عظمت مصطفیٰ پہ بھی ہوگی، اسنین کرمین کی عظمت پر بھی ہوگی، عظمت آل بیت پر بھی ہوگی۔ لیکن جو بات میں کر رہا ہوں، اللہ کے نبی انگلی اٹھائیں، اللہ کے نبی انگلی اٹھائیں، ایک انگلی اٹھائی ہے کہ نہیں؟ کب؟ ابو جہل نے کہا پیغمبر نہیں مانتا، چاند کے 2 ٹکڑے کر، انگلی اٹھائی، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ کیا ہے؟ میرے پیغمبر کا معجزہ ہے کہ نہیں؟ میرے پیغمبر کا معجزہ ہے۔ دنیا والوں سنو، پیغمبر کی ایک انگلی اٹھے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوں، پیغمبر کا معجزہ ہے۔ پیغمبر کی 10 انگلیاں اٹھے معاویہ کے لیے، بتاؤ پیغمبر کا معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی عظمت کا کیا حال ہوگا جس کے لیے پیغمبر کی 10 انگلیاں اٹھی ہیں، اور ایک بار نہیں بار بار اٹھی ہیں۔ اللہم جلو حادجن مادجن وعد بہی اللہم حلم الکتابہ والحسابہ ومکن لہو فی البلاد۔ یا اللہ اس کو حساب و کتاب عطا کر، اسے ہدایت عطا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں تشریف فرما ہے، باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا نوکر اور خادم معاویہ ہے۔ فرمایا اندر تشریف لے آئیے۔ معاویہ اندر آگے، جب معاویہ اندر تشریف لے آتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں معاویہ میرے سامنے بیٹھ جا۔ معاویہ جب سامنے آگے بیٹھتے ہیں، کانوں پہ قلم رکھا ہوا، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں یہ کیوں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا کاتب ہوں، قرآن پاک لکھتا ہوں، آپ کا منشی ہوں، کانوں پہ قلم اس وجہ سے رکھا ہوا جب آپ حکم فرمائیں دیر نہ ہو، جلدی میں جو بھئی آئے آپ کے حکم کے مطابق لکھتا چلا جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں معاویہ اللہ تجھے اپنے نبی کی طرف سے بہتر بدلہ عطا کرے۔ اے معاویہ، پھر
فرمایا معاویہ سنو، میں تو اللہ کا نبی اور رسول ہوں، میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا کرتا، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رب کے وحی کے ساتھ جو کچھ کرتا ہوں اللہ نے حکم دیا تو مجھے قرآن کا کاتب بنایا ہے۔ سامنے بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ کے چہرے کی طرف دیکھا، پیغمبر نے معاویہ کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا معاویہ سنو، جب تجھے رب خلافت کا تاج پہنائیں گے کیا کیفیت ہوگی؟ جب تو مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا کیا کیفیت ہوگی؟ اور خلیفہ بھی ایسا آدھی دنیا پر 64,65,000 مربع میل پر آدھی دنیا پر خلافت راشدہ کا علم لہرایا ہے۔ اور میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں، امام اہل سنت مجدد ملت حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی تحریر فرماتے ہیں ملفوظات حصہ اول میں، ایک آدمی سوال کرتا ہے، کہتا ہے حضرت بتائیے خلافت راشدہ کس کس کی ہوئی ہے؟ یہ سوال تھا۔ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر، عمر، حضرت عثمان، مولا علی، حضرت حسن، حضرت معاویہ اور قرب قیامت میں حضرت مہدی کی خلافت راشدہ ہوگی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو عقیدہ امام سنت اعلی حضرت کا ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، سیدنا معاویہ قدیم الاسلام ہے، عمرۃ القضاء میں پیغمبر کے مبارک بال کاٹے ہیں، ہجرت فرمائیہ مدینہ کی طرف، مدینہ میں خطاب بن بشر کے بھائی بنے ہیں، مباحثات کام ہوئی ہے، اور آیت استخلاف میں اگر صرف مہاجرین آتے ہیں پھر بھی معاویہ مہاجرین صحابہ میں خلیفہ راشد۔ کون معاویہ؟ کون معاویہ بن ابی سفیان؟ اللہ کے نبی باہر سے تشریف لائے اپنے حجرہ میں، سیدہ ام حبیبہ کا گھر ہے، ام المومنین کا، اور یہ بیان ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی آئے، اندر تشریف لائے، اندر بڑا عجیب منظر تھا، کیا زوجہ رسول ام المومنین سیدہ ام حبیبہ بیٹھی ہیں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا سر ان کی گود میں رکھا ہوا ہے، بہن بھائی ہیں، بھائی کا گھر سر بہن کی گود میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر بڑا پیارا لگا، اور کیفیت کیا تھی کہ پیغمبر کی زوجہ محترمہ حضرت معاویہ کی بہن اپنے بھائی کے سر میں ہاتھ پھیر رہی ہے، بس بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہیں، کچھ باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی تشریف لے آئے، منظر بڑا عجیب تھا۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، ام حبیبہ معاویہ سے پیار کرتی ہو؟ کیا معاویہ تمہیں اچھا لگتا ہے؟ اس سے پیار کرتی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، کائنات کی وہ کون سی بہن ہے جو اپنے بھائی سے محبت نہ کرتی ہو، اور میرا بھائی تو معاویہ جیسا ہے، پیار کیوں نہ کروں؟ بڑا پیارا لگتا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی کی مقدس زبان سے ایک جملہ نکلا، بات جلدی ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی مقدس زبان سے ایک جملہ نکلا، اور میں کہا کرتا ہوں، اللہ نے قرآن پاک میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کچھ بھی نہ کہا ہوتا، معاویہ کی عظمت کے لیے یہی ایک پیغمبر کا جملہ کافی ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کیا ان کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں معاویہ سے پیار کرتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِهِ، میری زوجہ صرف تو ہی نہیں، اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے پیار کرتے ہیں۔ ہم ان سے پیار کیوں نہ کریں؟ کیونکہ وقت مختصر ہے، صرف ایک بات کہتا ہوں، اختلاف کی بات کہتا ہوں۔
کہاں کا اختلاف؟ حسن و حسین نے جسے اپنا امام مانا، ہم بھی اسے اپنا امام مانتے ہیں. جس کے ہاتھ پہ بیعت بھی اسے اپنا امام مانا، ہم بھی اسے اپنا امام مانتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے پیشن گوئی فرما دی تھی، اے نبی ھذا سید، بخاری شریف کی حدیث ہے، اے نبی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. یہ وہ ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن اسحاق کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، اسی جگہ پر سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، مسلمانوں کے خلیفہ اول بلا فضل افضل البشر بعد الانبیاء، وہ بھی تشریف فرما ہے. عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، معاویہ بھی ہیں، علی نہیں تھے. جب بیٹھے تھے اس وقت علی نہیں تھے، علی باہر سے تشریف لے آئے. سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے تشریف لائے. جب تھوڑا قریب آئے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ سے سوال کرتے، معاویہ اتحب علیٰ، بتاؤ علی اچھا لگتا ہے؟ یہ سوال تھا. یہ پیغمبر کی زندگی حیات طیبہ کا سامنے کا واقعہ. بھلا اس کے بعد کائنات کے کسی مسلمان کو کوئی گنجائش رہتی ہے اختلاف کی؟ مسئلہ ہی جب سامنے ہو گیا، سوال کیا اتحب علیٰ، معاویہ کے علی سے پیار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ میرا بھائی ہے، آپ کا داماد ہے، بڑی عظمت والا، اس کی محبت تو میرے ایمان کا جز ہے، میں علی سے محبت کیوں نہ کروں، میں اس سے پیار کرتا ہوں. اب یہ جملہ تھا معاویہ کا، اور وقت نہیں ورنہ میں بتاتا کہ اللہ کے حضرت علی کیا کہتے ہیں، وَالظَّاهِرُ نَجْ الْبَلَاغَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ لَا نَسْتَزِيدُ مِنْهُ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ. میرا اور معاویہ کا اللہ ایک، میرا اور معاویہ کا نبی ایک، میری اور معاویہ کی کتاب ایک، میری اور معاویہ کی دعوت ایک. نہ ایمان میں ہم معاویہ سے بڑھ کر ہیں، نہ معاویہ ہم سے بڑھ کر ہے. تو سوال یہ تھا اتحب علیٰ، کہ آپ علی سے پیار کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ میرے ایمان کا جز ہے علی کی محبت. اللہ کے نبی نے پیشن گوئی فرمائی تھی، کیا فرمایا؟ معاویہ ایک بات یاد رکھنا، انہا ستکون بینکم علیۃ، ایک وقت آئے گا تیرے اور علی، تم دونوں بھائیوں کے درمیان جب کلش ہوگی. یہ پیشن گوئی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ہوگا انہا ستکون بینکم علیۃ، اختلاف ہوگا. قربان جاؤں، پوچھا گیا یا رسول اللہ فماذا بعد ذلک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سے اختلاف کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کی مقدس زبان سے جملہ نکلا ہے، عفو اللہ و رضوانہ. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے معافی، اللہ کی طرف سے رضا کا اعلان ہوگا. اور کیا ہوگا؟ وہ بھائی جو ہو، بھائی لڑتے بھی رہتے ہیں، اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن تم دونوں جب خلوص نیت سے کام کر رہے ہو، اس لیے وقت نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے گفتگو ہوگی. اور میں ایک بار پھر حضرت اقدس کے سامنے یہ گفتگو کرتا رہا، زیبا بھی نہیں ہے ان کے سامنے لمبی گفتگو کرنا. ان کو پھر اتنے عظیم و شان کارنامے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں مقام صحابہ ہمارے ذہنوں پہ نظر کیا. اللہ ان کے علم میں، عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانفرنس کی سب سے خوبصورت گفتگو اور ماشاءاللہ جو حاصل کانفرنس ہے وہ انشاءاللہ انہوں نے بیان کر دیا. اور یہ کہتے ہیں نا علم والوں کے ساتھ بیٹھو نا تو پھر علم والوں بندہ بن جاتا ہے.
خوشبو تو آ ہی جاتی ہے نا. اس لیے یہ نہیں کا صدقہ ہے سارا کہ آج یہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت انداز میں جو حاصل محفل تھا وہ انشاءاللہ ہم نے سن لیا.